حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی گواہی دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں ان دو مہینوں یعنی شعبان اور رمضان میں نہایت اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ محترم حضرات، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ بن زید، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان واقع ہے، جس سے لوگ غافل ہیں۔ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال کو رب جلجلال کے حضور پیش کیا جاتا ہے، لہذا میں نے اس ماہ کو زیادہ محبوب رکھا ہے۔ میرے اعمال بھی میرے پروردگار کے سامنے پیش ہوئے تو اس حال میں مجھے روزہ سے ہونا چاہیے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے متواتر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر شعبان اور رمضان جناب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ شعبان کے روزے دراصل رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور رمضان کے روزوں کی ذہنی تیاری کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور معمول تھا، لیکن اپنی امت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھا کرو۔ بعض علماء یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سچے خیر خواہ اور ہمدرد تھے۔ انہیں اپنی امتیوں کا بخوبی احساس تھا، اس لیے شعبان کے سارے مہینے کے روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر شعبان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مؤکدہ سنت ہے۔ تو ہم اگر روزہ رکھیں تو اس کو غیر مؤکدہ سمجھ کر رکھیں، اس کو اتنا ضروری نہ بنا لیں کہ یہ اس کی فضیلت اور اس کا درجہ جو ہے فرضیت کے قریب ہو جائے، یہ واجب کے قریب ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے علماء نے شعبان کے معنی لکھے ہیں کہ شعبان اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے، جس کا نام خیر و برکت کی تقسیم، انعامات ربانی اور عطایا الہی کی فراوانی پر دلالت کرتا ہے۔ شعبان تشعیب سے ہے، جس کے معنی تقریب یعنی پھیلانا اور شاخ در شاخ ہونا ہے۔ ان معنوں کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین تمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان شعب سے مشتق ہے جو اجتماع کے معنی دیتا ہے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اس مقدس مہینے میں خیر کثیر کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کے لغوی معنی جمع کرنا اور متفرق کرنا دونوں آتے ہیں۔
عمدۃ القاری میں ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ لوگ چونکہ ادھر ادھر متفرق ہونے کے بعد اس مہینے میں جمع ہوتے ہیں، اس بنا پر اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ شعبان شعب سے ہے، وہ راستہ جو پہاڑ کو جاتا ہے اسے شعب کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا راستہ ہمیں بلندی پہ لے جاتا ہے جہاں انسان مسرت و شادمانی محسوس کرتا ہے۔ شعبان وہ پاکیزہ مہینہ ہے جو انسان کو روحانیت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، شعبان کا مہینہ ہمیں قسمت سے ملا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے احباب جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، جو گزشتہ سال شعبان کے مہینے میں تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آئندہ سال بھی ہمیں شعبان کا مہینہ مقدر ہو جائے، لہذا اس شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں کا توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین سے یہ عہد کریں کہ یا اللہ، جو زندگی ہم نے غفلت میں گزار دی، اب آئندہ کی زندگی جو ہے ہم اچھی زندگی گزاریں گے، اس غفلت کی زندگی کو ہمیں معاف فرما دے، اور جو ہے ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ لہذا میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے کے اندر یعنی شعبان کے اندر اہم واقعات جو پیش آئے، علماء نے لکھا ہے کہ اسی ماہ کی 5 تاریخ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے حق کے واسطے اپنا گردن کٹانا جو ہے منظور کیا، لیکن اپنے آپ کو باطل کے سامنے جھکایا نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کی 15 اور 16 کی درمیانی رات شب برات کہلاتی ہے، جس میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ نمبر میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے شعبان کو تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا، اور اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر ایک ایسا ناپاک شخص جو جھوٹا، دنیا کا سب سے بدترین جھوٹا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب بھی شعبان کے مہینے میں جہنم واصل کیا گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی مبارک مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ نکاح اسی مہینے میں فرمایا، اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، مسجد زرار کو اسی مہینے میں نذر آتش کیا گیا، اور اسی مہینے کے اندر میرے محترم بزرگ اور دوستو قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ بھی اسی مہینے میں کیا گیا۔ حضرات محترم، فضیلت شعبان کے بعد اب میں شب برات کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔